کی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے لوز کر دی اور وہ نیول اینکریج لے گیا اور وہاں پہ ہماری ڈیولپمنٹ ختم ہوگی جہاں پہ ہم 500-600-700 افیکٹیوز کو ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکتے تھے، وہ انہوں نے لوز کی۔ پھر ہماری جو چوچا اور یہ جو سراؤنڈنگ میں ویلیجز ہیں جہاں سے ہم نے زمین لی ہوئی تھی وہ اس کے پیسے دیے ہوئے تھے، اگر ایک 10 لاکھ کی کنال لی ہوئی تھی، آج یہ ماشاءاللہ یہ ملتے ہیں ان کے ساتھ اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے 80 لاکھ کی کنال بتانی ہے، 40 لاکھ تمہارا اور 40 لاکھ ہمارا۔ پھر وہ جگہ بنتی ہے، پھر اس کو ایکوائر ان سے پوزیشن لیا جاتا ہے، پوزیشن لے کے ایک تو لاس آپ خزانے کو یہ دیتے ہیں کہ جناب ادھر سے پیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں ایٹ ہائر ریٹس، اور سیکنڈلی آپ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ بیچارے 10-20 سال سے فائل لے کے کھڑے ہوئے تھے ان بیچاروں کو جو ہے نا فائل آپ پینٹس میں پرچیز کرتے ہیں اور اس کو ری نمبر کرتے ہیں اور اس کو مارکیٹ میں 40-50 لاکھ کی بیچ لیتے ہیں۔ تو دس از دا سیکنڈ ادر سورس آف کرپشن جو یہ کر رہے ہیں اور بڑی ڈٹائی سے کر رہے ہیں۔ لوگ ان کو روز بیچارے تنبیہ بھی کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، کورٹس میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، بٹ یہ ہے کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، یہ کرپشن اپنی انہوں نے کنٹینیو کی ہوئی ہے۔ اور دوسرا ہمارے پاس کافی سارے ایسٹ تھے، جیسے فارم ہاؤسز تھے گلبرگ میں، کچھ ہمارے پاس توصیف ایریا میں کمرشل ایریا تھا، یہ انہوں نے ڈیولپ کرنا تھا، ان کو چلے سیل کر لیتے، سیل کر کے وقت پہ ان کو بیچ کے تو افیکٹیوز کو اکوموڈیٹ کرتے، یا اس کی جو اس وقت بری حالت ہے جناح گارڈن کے لیے جانا، بجلی پانی گیس اور روڈ کارپیٹ نہیں ہے، تو یہ لوگ کروا سکتے تھے، یہ سارے کام اپنے ایسے ڈسپوز آف کر دیتے اور اس کا بیسٹ یوٹیلائزیشن جو ہے نا یہ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا وہ۔ اچھا، اس میں جو میری آبزرویشن وہ یہی ہے کہ یا جو ممبر سے بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، لیٹیگیشنز ہو رہی ہیں یا جو بھی درخواست بازی ہو رہی ہے، تو کیا اس سے یہ رکاوٹ نہیں ہو رہی اس ایم سی کے کاموں میں؟ یعنی وہ اگر وہ یہ بات کہتی ہے انتظامیہ کمیٹی کی وہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے یا ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم جو کچھ کرنا چاہتے تھے، جو پلاننگز تھی، وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ طارق صاحب یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے اور ان کیپیسٹی ہے ایم سی کی کہ وہ اپنی ناکامیوں کا جو سہرا ہے وہ دوسروں کے سر پہ دھرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم واٹس ایپ گروپ کے ان کے اوپر جو ہے نا کافی سارے ان کے پلانٹڈ لوگ ہیں جو واٹس ایپ گروپ کے اوپر بھی جو ہے نا ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ ان کو کام نہیں کرنے دیتی ہے۔ میں آپ کو ریکارڈ کے ساتھ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہم 100% کنسٹرکٹیو آدمی ہیں، ڈسٹرکٹیو نہیں ہیں۔ ہم نے بالکل ان کو کسی بھی کام میں، میرا ایک بھی سٹے آرڈر جو ہے ان کے کسی لیگل کام کے سامنے نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ریکارڈ پہ لا کے پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی کیسز ہم نے کیے ہیں وہ ان کو فورس کرنے کے لیے کیے ہیں کہ آپ کام کریں فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا مینڈیٹ وچ ہیز بین گیون بائی دا ممبر آف دا سوسائٹی، جس میں آپ ٹوٹلی فیل ہو رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کام کریں، ہم نے جو بھی آج تک کیس کیا ان کے خلاف صرف کام کرنے کے لیے کیا ہے، کام نہ کرنے کے لیے بالکل نہیں کیا۔ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے ہائی کورٹ میں بھی کیسز موجود پڑے ہیں، رجسٹرار کے پاس بھی کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر رہے، جو کام آپ کا مینڈیٹ تھا وہ اس سے آپ بھاگے ہیں، وہ آپ کام نہیں کر رہے۔ ہاں وہ باقی کام جو ہے نا وہ بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں کہ جناب جدھر سے ملتی ہے کرپشن ہوتی ہے، جدھر سے آپ کو پیسے مل سکتے ہیں، وہاں تو یہ جناب ڈنڈے سوٹے اینڈ ویل ایکوپڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس سارے بندے سورسز موجود ہیں، وہاں تو یہ پہنچ جاتے ہیں، مگر ان دا انٹرسٹ آف ممبر جو ہے نا یہ کوئی کام نہیں کرتے۔ اور دوسری جو آپ نے کویسچن کیا کہ میں پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں فیوچر میں، تو میں اس چیز سے ڈینائی اس لیے نہیں کروں گا کہ اگر میرے ساتھیوں نے اور میرے جناح گارڈن کے ریزیڈنٹس نے جو مسائل کا شکار ہیں، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو انشاءاللہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ پیچھے میں لاسٹ الیکشن میں آئی واز اے کینڈیڈیٹ ایز اے وائس پریزیڈنٹ، اور دوسری جگہ پہ میجر صاحب کے ساتھ مجھے آفر تھی سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ کے لیے، بٹ یہ ہے کہ میری اپنے پرابلم سے اور یہاں پہ جو اس وقت ہیومن کرائسس تھا اس کی وجہ سے میں نے ڈینائی کیا تھا، اور پھر انہوں نے میرے اوپر ایلیگیشن یہ لگ گیا کہ یہ جی شاید نواز خان سے ڈرتے ہوئے جو ہے نا الیکشن نہیں لڑا اور بھاگ گیا۔ حالانکہ ریالٹی یہ ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح کے یہ خوبصورت ایم سی اس وقت الیکٹ ہوئی ہے، یہی لوگ تھے جن کے ساتھ میں کیو سے نکل کے چلا گیا تھا کہ جی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنٹیسٹ الیکشن ود دس ٹائپ آف دا ٹیم، اور اس کا نتیجہ اور اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں، اور جناح گارڈن جو ہے نا وہ فیس کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اگر آگے موقع ملا تو انشاءاللہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ فورسفلی کریں گے۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جی اربوں خربوں کا معاملہ ہے، بہت بڑی سوسائٹی ہے، وی آئی پی ایریا ہے، بڑا زبردست ادھر،
تو یہ کوئی لائف تھریٹ وغیرہ تو نہیں آپ کو؟ سر یہ مجھے پہلے دور میں کہتے تھے جی یہ نہال ہاشمی ہیں، تو بڑی فورسفل تقریریں کرتے ہیں اور بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں. تو اس وقت ان لوگوں نے جن کو یہ آج تک مافیا اور پتہ نہیں کیا وٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ یہ نیم کرتے ہیں، انہوں نے مجھے آج تک کبھی کال نہیں کی تھی. مگر اس وقت جو سچویشن ہے، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ مجھے ایوریج 2 سے 3 کال آتی ہیں جو لائف تھریٹ بھی ہوتی ہیں اور جس میں بہت کچھ جو ہے نا وہ بلیم گیم کی جاتی ہے. تو میں ان کو فیس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آئی ول فیس ٹل مائی لاسٹ ڈراپ آف بلڈ اینڈ آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی باڈی کہ جی مجھے کوئی کسی سے ڈر ہے. انشاءاللہ میں جہاں بیٹھا ہوں سب کو پتہ ہے اور جہاں رہتا ہوں وہ بھی سب کو پتہ ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ وی ول فیس اینڈ وی ول فیس فار دا ان دا انٹرسٹ آف آور ریزیڈنٹس انشاءاللہ. اور ریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں اور ریزیڈنٹ جو ہیں وہ ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ العزیز. ناظرین، بیرسٹر نوار صاحب کی باتیں آپ نے سنی ہیں. فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لمیٹڈ جناح گارڈنز اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑی زبردست سوسائٹی ہے اور پرانی سوسائٹی ہے. کافی بڑے لیول پہ ان کے ممبرز موجود ہیں. آج ہم نے بات کی بیرسٹر نوبار صاحب کے ساتھ. یہ چونکہ کافی ایکٹیو ممبر بھی ہیں یہاں کے. اس جو موجودہ ایم سی ہے اس کو بنانے میں، اس کا پینل بنانے میں، اس کو جتانے میں ان کا بڑا کردار ہے. بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور اپنے قانون کے حوالے سے جو لیگل افیئرز ہیں، سی ڈی اے کے بھی لیگل ایڈوائزر ہیں اور لیگل افیئرز کے حوالے سے مہارت رکھتے ہیں، خصوصاً کارپوریٹ کرائم اور وائٹ کالر کرائم کے تدارک کے لیے یا ان قوانین سے متعلقہ جو امور ہیں ان کے ماہر ہیں اور اچھی ان کی پریکٹس ہے اور پریکٹسنگ لائر ہیں. اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی ہیں، سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں. تو آج ہم ان کے ساتھ موجود تھے. ہم نے بات کی جناح گارڈن کے حوالے سے. اس والے سے ہمیں آپ اپنے کمنٹس دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے. اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں. اور مزید کوئی تجویز ہو، کوئی آپ کی رائے ہو تو وہ بھی ہمیں شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری طارق حمزہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.